قرآن مقدس کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب تم سے لوگ نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاند کا کیا معاملہ ہے؟ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ابتدائی حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ بہت چھوٹا یہ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے اور مکمل ہو جایا کرتا ہے، یہ پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ اپنی اسی حالت پر آ جاتا ہے جو حالت میں جس حالت میں یہ نکلا تھا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا کہ محبوب تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیں کہ یہ علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ تو بعض مفسرین کرام نے کہا کہ یہ چاند کے نکلنے پر اختلافات کے بارے میں سوال ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ خزائن العرفان میں سیدی سرکار صدر الافاضل علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ یہ چاند کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی حکمتوں کو جاننے کے بارے میں سوال کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فائدے یہ ہیں کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں، وہ وقت کی علامتیں ہیں کہ لوگوں کے بہت سارے دنیاوی کام اور دینی کام اس سے ہو جایا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، زراعت کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے اور لین دین کے معاملات ہیں، روزے کا معاملہ، عید کے اوقات کو جاننا، پھر عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام کے بارے میں اور دودھ پلانے کے حوالے سے، اور بہت سارے کام ہیں جو چاند کو دیکھ کر کے معلوم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چاند شروعاتی دنوں میں نظر آتا ہے نا تو چھوٹا ہوتا ہے، تو سب لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اب یہ مہینے کی شروعاتی تاریخیں چل رہی ہیں۔ عورتوں کے بہت سارے معاملات اس چاند کو ہی دیکھ کر کے حل ہوا کرتے ہیں، عدت کے بہت سارے معاملے چاند کو دیکھ کر کے حل ہوتے ہیں، اور بہت سارے تہوار جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے وہ چاند کو دیکھ کر کے پتہ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کھالی کا چاند ہے، یا اب یہ تہوار آنے والا ہے، اب جو چاند دکھے گا اس میں یہ تہوار آئے گا، تو اس میں معاملات ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے اس سے معاملات حل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جب شروعات میں چاند چھوٹا نظر آتا ہے نا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں اب مہینے کی شروعاتی تاریخیں چل رہی ہیں، پھر یہ دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب مہینے کی درمیانی تاریخیں چل رہی ہیں، پھر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ درمیانی تاریخوں کا بھی اب لاسٹ ہونے والا ہے، پھر یہ اپنی اسی حالت پہ آنا شروع ہو جاتا ہے جس حالت میں یہ نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب مہینے کا آخر ہونے والا ہے، مہینہ مکمل ہونے والا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ چاند کا کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، چھوٹا ہونا بڑا ہونا، تو دیکھیں اس سے ہمارے بہت سارے معاملات حل ہو جایا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ اب چاند دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں کہ 5 مہینے ایسے ہیں کہ جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اب وہ مہینے کون کون سے ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک مہینہ ہے شعبان کا، ایک رمضان کا، دوسرا شوال کا، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ۔ ان کا چاند دیکھنا واجب کفایہ، دیکھنا چاہیے، کچھ لوگوں کو تو کم سے کم دیکھنا ہی چاہیے، اگر سب نہ دیکھیں تو، اور سب دیکھ لیں تو اور بھی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا معاملہ ہے اگر سب لوگ دیکھ لیں، آپس میں مبارکباد دیں۔ اور رمضان کے حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھو، اگر چاند نظر آتا ہے تو اگلے دن روزہ رکھ لو، اور اگر بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا ہے تو ایک دن اور بڑھا دو اور 30 مکمل کر لو، 30 تاریخ مکمل کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں روزہ رکھو۔ لیکن اب بہت ساری جگہوں پہ بادل ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بادل نہیں ہوتے، لیکن اس درمیان میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی افواہ پہ آپ دھیان نہ دیں،
بلکہ آپ کی قریبی میں جو بڑے ادارے ہیں، جو علماء کرام رہتے ہیں جن اداروں میں، جہاں سے آپ کے ہر مسئلے حل ہوا کرتے ہیں، ہر بات آپ اپنی وہاں جا کر کے پیش کیا کرتے ہیں، تو آپ وہیں سے کانٹیکٹ کریں، کیونکہ وہیں سے آپ کو صحیح خبر ملے گی۔ کیونکہ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ افواہیں اڑانا ایک دم شروع کر دیا کرتے ہیں، کوئی کسی طریقے کی افواہ اڑاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دیکھنا یقیناً کہ اس سال کا چاند نہیں، پچھلے سال کے چاند جو دیکھا تھا، اب اس کا فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا، تو لوگ اس سے گمراہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ کو مکمل تحقیق نہ ہو جائے اپنے علماء کرام سے، یا آپ کا جو قریبی ادارہ ہے جو مرکز کی حیثیت رکھتا ہے آپ کے لیے، آپ وہاں جا کر کے ان سے سوال، ان سے جا کر کے فون پہ پوچھیں، یا ان سے وہاں جا کر کے معلومات حاصل کریں، تو آپ کو مکمل طور سے انشاءاللہ وہاں سے پتہ چل جائے گا۔ تو چاند دیکھ کر کے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث روایت کی ہے آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اگر بادل ہوں تو مقدار پوری کر لو، یعنی 30 دن پورے کر لو شعبان کے، پھر اس کے بعد میں روزہ رکھ لو۔ اور جب چاند دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، چاند دیکھ کر کے ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے۔ بالخصوص یاد رکھیں کہ بہت سارے حضرات چاند دیکھ لیتے ہیں پھر کچھ نہیں، ہمیں چاند دیکھ کر اپنے لیے بھی دعا کریں آپ حضرات، اور تمام ہی امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور فی الوقت جو ہم جس بیماری میں ملوث ہیں ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت اب جو مہینہ آنے والا ہے اس ماہ مبارک کے صدقے میں اس وبا کو ہم سے دور فرما دے، اور ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ تو چاند دیکھنے کے بعد میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ 5 چاند ایسے ہیں جن کا دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ تو چاند جب دیکھیں آپ تو اس دعا کو پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔